رات کے وقت اگر انسان خلا کی طرف نظر دوڑائے تو اس بات کا تصور دل میں ضرور آتا ہے کہ خلا کی حد آخر کہاں تک ہے۔ ہزاروں سالوں کی ترقی کے بعد انسان یہ بات سمجھ چکا ہے کہ خلا بہت بڑا راز ہے، اور انسان اور اس دنیا کی حیثیت خلا کے اندر ایسے ہی ہے جیسے ریگستان میں ایک ذرے کی۔ انسان یہ بات بھی جانتا ہے کہ اس لامحدود دنیا کے اندر وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ انسان تو اس لامحدود دنیا کی حدوں کے بارے میں کچھ جانتا تک نہیں۔ اتنے سالوں کی ترقی کے بعد بھی انسان زمین سے کچھ ہی دور فاصلہ طے کر پایا ہے، اور خلا کا یہ چھوٹا سا حصہ بھی اس کے لیے نہایت حیران کن ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدنان مجید، اور اس ویڈیو میں خلا کے کچھ حیران کن رازوں پر سے پردہ اٹھاؤں گا۔ سب سے پہلے آتا ہے ہمارے سولر سسٹم کا موشن۔ دوستو، سٹڈیز کے دوران ایک بات تو آپ نے سیکھی ہوگی کہ ہمارے پلانٹ سورج کے ارد گرد کس طرح سے موشن کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے، مگر مکمل نہیں۔ اصل میں ہمارے سولر سسٹم کا موشن کچھ اس طرح سے ہے۔ ہمارا سورج بھی اسٹیشنری نہیں ہے اور پورے سولر سسٹم کو ساتھ لے کر 230 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے موو کر رہا ہے۔ اس موشن کے اندر ہر پلانٹ کا سورج سے اپنا اپنا ڈسٹینس ہے، اور وہ اس سے نہ کم اور نہ زیادہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارا یہ سولر سسٹم اس بے کراں پھیلی ہوئی خلا میں نہ جانے کہاں سے کہاں تک ٹریول کر چکا ہے۔ ہماری دنیا خلا کے جس حصے سے ایک دفعہ گزر چکی ہے، ہماری زندگی میں اس حصے سے وہ دوبارہ کبھی نہیں گزرے گی۔ اگر یہ اپنا موشن اسی طرح برقرار رکھتا ہے تو یہ تقریباً 230 ملین ایئرز کے بعد اپنا چکر مکمل کر لے گا۔ اس کے بعد آتا ہے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا نظریہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں۔ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دینے کا مقصد آپ کو قرآن پاک اور سائنس دونوں کی روح سے سمجھانا ہے۔ اس آیت میں 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کا مطلب زمین اور آسمان کی موجودہ لیئرز ہرگز نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بے کراں پھیلی ہوئی خلا کے اندر 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کا وجود واقعی رکھا ہوا ہے۔ حضور پاک کے معراج کے سفر کے دوران جب حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر معراج کے سفر کے لیے نکلے تو ان کو 7 جگہ پر محافظ فرشتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر آسمان کے داخلی راستے پر ایک محافظ فرشتہ تعینات تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل سے ان کا تعارف اور آنے کی اجازت طلب کرتا۔ معراج کے اس سفر سے ایک بات تو پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی یونیورس کے باہر 7 آسمان بنا رکھے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں ان 7 آسمانوں پر موجود لوگوں اور ان 7 آسمانوں کی خصوصیات بھی واضح ہیں، اور کون سے آسمان پر کس نبی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا یہ بھی واضح ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ بے حد پھیلی ہوئی خلا بنانے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور اس خلا کے اندر کیا کچھ موجود ہے یہ انسان شاید کبھی نہ جان پائے، لیکن ایک بات تو معراج کے سفر سے معلوم ہوتی ہے کہ 7 آسمان اسی خلا میں موجود ہیں۔ جہاں بات 7 آسمانوں کی جا رہی ہو وہاں پر زمینوں کی بات کیوں نہ کی جائے؟ تو اگلا فیکٹ ہے ہماری زمین جیسے دوسرے سیارے۔ 7 زمینوں کا مطلب ہماری زمین کی طرح باقی رہنے کی جگہ ہیں یا کچھ اور، اس کا تو معلوم نہیں، لیکن ایک بات ضرور معلوم ہے کہ سائنسدانوں کی محنت اور کوشش کے بعد زمین جیسی یا اس سے بہتر رہنے کی جگہیں دریافت ہو چکی ہیں۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ آپ ایک اکیلے نامعلوم سیارے پر سوتے ہوئے 3 چاندوں کا نظارہ کر رہے ہوں۔ یہی نظارہ کرتے ہوئے دور گھومتی ہوئی ہماری زمین بھی آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے۔ ایک ہی وقت میں یہ دلکش لیکن خوفناک بھی ہے۔ زندگی کی تلاش میں جب ایسٹروناٹس مارس، وینس اور مرکری سے باہر نکلے
تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ زندگی اس دنیا کے باہر بہتر جی جا سکتی ہے۔ دوستو، زندگی کو رہنے کے لیے سب سے ضروری ہمیں کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ پانی، ایک اچھا درجہ حرارت اور بہترین ایٹماسفیئر۔ تو کچھ ایسے پلینٹس ہیں جو ان تینوں شرائط پر پورا اترتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں کیپلر 452b، ہماری زمین سے صرف 1402 لائٹ ایئرز دور۔ مطلب اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کر سکیں تو 1402 سال بعد آپ اس پلینٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ معلوم نہیں خدا کا ہماری پہنچ سے اتنا دور یہ پلینٹ بنانے کا مقصد کیا ہے، لیکن یہ ضرور معلوم ہے کہ ہمارے جینے کے لیے یہ بہت آئیڈیل پلینٹ ہے۔ یہاں پر سال 384 دن جبکہ مہینہ 32 دنوں کا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس سیارے پر پانی اور زندگی کے بے حد چانسز ہیں۔ زندگی کے چانسز ہونے کی ہی بات ہے تو اس کمپٹیشن میں سب سے آگے ہے کیپلر 22b۔ جی ہاں، ہماری زمین سے صرف 600 لائٹ ایئرز دور ایک ایسا پلینٹ ہے جس کے اوپر پانی کے بے حد ذخائر موجود ہیں، اور جہاں پانی وہاں زندگی، یہ بات تو سب کو معلوم ہے۔ اس سیارے پر سال 290 دنوں کا ہے اور درجہ حرارت بہت ہی آئیڈیل ایوریج 15 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہے۔ اگر انسان یہ کسی طرح ممکن کر لیتے ہیں کہ کیپلر 22b تک پہنچا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ ضرور سرپرائز ہوں گے۔ خلا کے اندر اسی طرح کے اور بھی بہت سارے پلینٹس موجود ہیں۔ صرف زندگی نہیں، ہمیں بہت ریسورسز بھی خلا کے اندر ملتی۔ اگلا فیکٹ ہے خلا کے اندر ہیروں کا پلینٹ۔ جی ہاں دوستو، 55 کینسری ای ایک ایسا سیارہ ہے جس کا رخ ہمیشہ اپنے سورج کی طرف ہوتا ہے اور دوسری سائڈ ہمیشہ اندھیرے میں۔ اس سیارے کا کور پیور ڈائمنڈ کا ہے۔ ہماری زمین سے صرف 40 لائٹ ایئرز دور یہ سیارہ موجود ہے۔ دوستو، اگر ان میں سے آپ کو موقع ملے کسی سیارے پر جانے کا تو آپ کون سے سیارے پر جائیں گے؟ آپ کے خیال سے اللہ تعالیٰ نے اس بے پناہ پھیلی ہوئی خلا کے اندر یہ سب ساز و سامان کیوں رکھا؟ 7ویں آسمان پر موجود بیت المعمور، جس کی روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، کیا جنت اور دوزخ بھی وہیں پر موجود ہے؟ اس سب کا جواب کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے چینل پر ہسٹری اور دیگر معلومات کو آسان طریقے سے پیش کروں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں۔